جان عالم صاحب جو اس محفل کی جان بھی ہیں اور عالم کی بھی جان ہے، وہ ہمارے کو پارٹنر تھے، یعنی ہم سب لوگ مہمانان اعزازی کے طور پر یہاں شریک ہو رہے تھے، لیکن جب بہت بہترین پیام آیا تو صدارت آپ کے حصے میں آئی۔ خواتین و حضرات، میں ذرا تاخیر سے آیا، شرمندگی ہوتی ہے، لیکن آپ دہلی کے ٹریفک کو جتنی بھی گاڑیاں دیں بیٹھ کے گاڑی میں کوستے رہیں، لیکن وہ اپنی رفتار سے چلتی ہے، تو اب تو معذرت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مشکلیں ہم سب لوگوں پر باری باری پڑتی رہتی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اصلاحی ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن، جب سے میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 1.5 سال سے کہ تواتر کے ساتھ مسلسل اور بڑی سنجیدگی سے مختلف موضوعات، نہ صرف یہ نہیں کہ صاحب آپ طبی حوالوں سے، بلکہ دوسرے موضوعات پر بھی لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ طب کے حوالے سے اردو اور اردو کے حوالے سے طب، دونوں معاملات میں عوام میں ایک اویئرنیس، ایک بیداری آئے۔ میں اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں اصلاحی ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن کے منتظمین کو۔ اب وہ کون لوگ ہیں اس پردے کے پیچھے، سب کو تو میں نہیں جانتا، لیکن اس میں شاید نازش صاحب کا بھی نام نہیں ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ اپنے نام و نمود کے لیے کچھ کریں گے تو اس سے بہت بڑا فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنی ذات کو منحصر کیجیے اور کام کیجیے، تبھی جو ہے کام ہوتا ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اور اس خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامس آپ آئندہ بھی کرتے رہیں، اور قومی کونسل برائے فروغ زبان جیسا کہ فرمایا، اگر امان اللہ صاحب بھی نظامت فرما رہے ہیں تو جیسا کہ نام درج ہے اس میں، تو قومی کونسل نے اپنے آغاز سفر سے ہی ان چیزوں کو طے کیا ہے کہ ہم ایسے میٹیریلز کو، ایسے مسودات کو، ایسے مخطوطات کو بھی شائع کریں جو طب سے تعلق رکھتے ہیں۔ پروفیسر الطاف عادلی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے احباب بھی، وہ یہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس ہمارے پینل ہے طب کا، یونانی پینل کا، اس کے ممبرس بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ بہت خشوع و خضوع کے ساتھ، ہماری جو ممبرس ہیں کمیٹی کے، بہت محنت کے ساتھ چیزوں کو سامنے لاتے ہیں، مسودات کو سامنے لاتے ہیں، پروجیکٹ پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کتابیں جو چھپیں وہ ایک تو ارزاں ہوں، سستی ہوں، لوگوں کی پہنچ تک ہوں اور محفوظ ہوتی رہیں۔ اب چونکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک اور نیا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا ہمارے حکیم وسیم اعظمی صاحب نے اپنے کلیدی خطبے میں، کہ جہاں حشرات الارض کی خدمات ہوتی ہیں مخلوقات کو خراب کرنے میں، وہاں اشرف المخلوقات بھی پیچھے نہیں رہتا ہے۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے، بہت سنجیدہ بات تھی، لیکن انہوں نے بہت ہی مزاح کے انداز میں ہم لوگوں تک وہ بات پہنچا دی، تاکہ وہ جو بات اس طرح کہی جاتی ہے وہ بہت دیر تک اور دور تک اثر کرتی ہے۔ تو اب جو سلسلہ ہے ڈیجیٹلائزیشن کا،
وہ اس سے ایک فائدہ تو ضرور ہو رہا ہے کہ اب سیلاب ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں وہ دریا گرد نہیں ہوگی، الا یہ کہ جب قیامت آئے گی تب تو گئی، جو ہوگا سو ہوگا، پھر جو ہم ہی نہ رہیں گے تو پھر مخلوقات کا کیا ہوگا۔ لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی مخطوطات ہیں، جتنے بھی مستندات ہیں، جتنے بھی مینوسکرپٹس ہیں، ان کو محفوظ کیا جائے۔ اب اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ بیک اپ میں، پہلے پچھلے زمانے میں بھی جب کوئی دیوان لکھا جاتا تھا یا کوئی مخطوطہ تیار ہوتا تھا کسی بادشاہ کا بھی اور ایسے بھی، تو ایک منشی نہیں کئی منشی لکھا کرتے تھے، اور ایک جگہ کھو گئی وہ چیز تو دوسری جگہ پائی گئی، دوسری جگہ کھوئی گئی تیسری جگہ پائی گئی، یعنی وہ مخطوطات جو مختلف شکلوں میں موجود کہیں نہ کہیں وہ چیزیں مل جاتی تھیں۔ اسی طرح یہاں بھی وہ بھی ایک بیک اپ کی صورت تھی کہ بھائی احمد کے پاس کھو جائے گا تو محمود کے پاس مل جائے گا، پٹنے میں ڈوب جائے گا تو بنارس میں مل جائے گا، لکھنؤ میں کھو جائے گا تو دلی میں دستیاب کر لیں گے کہیں کتب خانوں سے۔ وہ بھی بیک اپ کی ایک صورت تھی۔ یہ بھی بیک اپ کی ایک صورت ہے کہ جو بھی مخطوطات ہیں ان کو اگر ہم اسکین کر لیتے ہیں اور ان کو اسکین کر کے ڈیجیٹلائز کر لیتے ہیں تو ایک طرح سے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اور اس کو کئی صورتوں میں آپ اپنے پاس رکھیے، اپنی لائبریریز میں رکھیے، تو آپ کو اس کا فائدہ بہت ہوگا۔ اور جو سب سے بڑی آسانی ہو گئی ہے ڈیجیٹائزیشن سے وہ یہ کہ کہیں کا بھی آدمی ہو، وہ جہاں کہیں بیٹھا ہو وہاں سے وہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اگر مان لیجیے پرنٹ آؤٹ کی سہولت نہیں دی ہے کسی این جی او نے یا کسی لائبریری نے، بہت سے لوگ اپنی چیز کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو اتنی سہولت تو سب نے دے رکھی ہے کہ آپ اس کو صفحے کو سامنے رکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، اپنا کام کر لیجئے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ علم اور ادب کا جو سرمایہ ہے وہ بہت آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان پچھلے 2 سال سے جتنی بھی کتابیں شائع کر رہی ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ کتابوں کی کمپوزنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ڈی وی ڈی اور سی ڈی بھی مہیا کرنا ہے۔ جن لوگوں کی کتابیں خریدی جا رہی ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے کہ ان کی پیمنٹ اس وقت تک نہیں ہوتی ہے جب تک ڈی وی ڈی وہ فراہم نہ کر دیں۔ چونکہ کتابیں خریدی گئیں، 25 کتابیں، 50 کتابیں، 40 کتابیں وہ ڈیفرنٹ لائبریریز میں مفت بھیج دی جاتی ہیں۔ اب ہم اگر میرے پاس سی ڈی ہے، ڈی وی ڈی ہے، تو ہم اس کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے فری آف کاسٹ ہے۔ قومی کونسل کے سائٹ کے ساتھ خوبی یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی پیمنٹ نہیں کرنی ہے، آپ جتنا جی چاہے پڑھیں، جتنا چاہیں پرنٹ آؤٹ لیں، جس طرح چاہیں اس کا استعمال کریں۔ شکریہ کی بات ایسی ہے کہ آپ چاہیں تو شکریہ ادا کریں، جی چاہے نہ ادا کریں، اس کی بھی کونسل کوئی فکر نہیں کرتی ہے۔ کونسل کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا جو سرمایہ ہے علمی اور ادبی سرمایہ، اس کو ہم جس قدر عام کر سکیں اور جتنے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس سے استفادہ کر سکیں، یہ کونسل کا بنیادی مقصد ہے اور جس پہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ صرف طب کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ سائنسی موضوعات پر جو کتابیں ہیں اس کو بھی کونسل شائع کرتی ہے ترجمے کے ذریعے، کبھی کبھی اوریجنل لکھواتی ہے۔ پھر سوشل سائنسز جو ہمارے یہاں ان موضوعات کو بھی کونسل لیتی ہے۔ کونسل اپنے طور پر آج ارتضیٰ غریب ڈائریکٹر ہیں، کل کوئی اور ڈائریکٹر ہوگا، تو افراد آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ادارے اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ اب کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جس کے ارادے اچھے ہوتے ہیں تو ادارے پھر بڑھ جاتے ہیں آگے، اور ارادے میں اگر پختگی نہیں ہو پھر ادارے بھی بیٹھنے لگ جاتے ہیں۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اداروں کو آگے بڑھائیں اور جو کام وہ کر رہے ہیں ان میں جتنا تعاون ہو سکتا ہے وہ کریں، اور اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، کیونکہ پرفیکشن تو کہیں نہیں ہوگا، کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو آپ کو یہ حق حاصل ہے، چونکہ آپ ہی کا پیسہ ہے، کونسل میں پیسہ کسی سرکار کا نہیں ہے، پبلک منی ہے، تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ مشوروں سے نوازیں، آپ بتائیں کہ صاحب ایسے کیا جائے بہتر ہوگا، ایسے کیا جائے تو اور بہتر ہوگا۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اس حوالے سے کہ بہت خوبصورت، بہت بامانی سے یہ سیمینار تو ہوتے ہی رہتے ہیں، غالب، میر، داغ، دہلی سب تو ہم لوگ کرتے ہی رہیں گے، لیکن اس طرح کے موضوعات جو سنجیدہ موضوعات ہوتے ہیں ان پر سر جوڑ کر کے بیٹھنا اور انٹرنیشنل سیمینار کرنا، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ سے بھی
لوگ آئے ہوئے ہیں اور دوسرے امریکہ سے بھی آپ تشریف لائیں. پتہ نہیں آپ میری زبان کتنی سمجھ رہی زبان یار من اردو تو کم سے کم یہ فائدہ ہے کہ اب آپ تشریف لائیں گے اتنی دور سے تو جو بات یہاں چل رہی ہے وہ امریکہ تک پہنچے گی. آپ اپنی یونیورسٹیز میں اپنے احباب میں ڈسکشن کریں گی کہ صاحب وہاں ایسا سیمینار ہوا, یہ چیزیں آئیں. تو میں مبارکباد دیتا ہوں اور زیادہ وقت آپ کا نہ لوں تو بہتر ہے. بہت بہت مبارک ہو اصلاحی صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو. ہمارے جان عالم صاحب جو ہم لوگوں کی ڈسکشن میں رہتے ہیں, جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو آپ کا ذکر ہوتا رہتا ہے اور آپ کی ایکٹیویٹیز سے بھی ہم لوگ باخبر رہتے ہیں. تمام خواتین و حضرات کا ایک بار پھر شکریہ. آداب. بہت بہت شکریہ پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب. آپ نے مخطوطات کے تحفظ کی جانب خاص طور سے ہم لوگوں کو توجہ دینے کی ہدایت کی. ہمیں امید ہے کہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نہ صرف طب یونانی بلکہ سوشل سائنسز, نیچرل سائنسز, دوسرے فنی علوم کی کتابوں کی تدوین اور اشاعت کی جانب پوری کوششیں صرف کرتی رہے گی. اس طرح نہ صرف اردو کا دامن والا مال ہوگا بلکہ انگریزی اور دیگر زبانوں پر طلباء اور اسکالرس کا انحصار بھی اسی قدر کم ہو سکے گا. أرحب في هذه الندوة العالمية المنعقدة في رحاب الجامعة البلية الإسلامية بعنوان المخطوطات الطبية المسائل والوسائل سعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح عبد الرحمن الشتوي الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين بنيو دلهي الهند. رسالة مني ونيابة عن المؤسسة الإصلاحية الصحية. أيها الإخوة, من دواعي الفرح والسرور حضور الشيخ الشتوي في هذه الندوة. إنه دكتور في علوم الإدارة والهندسة بجامعة البيخان في الصين, PhD in Management Science and Engineering from China, وله خبرات علمية وشارك في دورات تدريبية ومؤتمرات, وله نشرات علمية لا يسع المقام ذكرها الآن. أيها الشيخ الدكتور المحترم والحضور الكرام, الطب من العلوم القديمة التي ازدهرت في البلاد العربية وكذا في الهند. تلقى المسلمون العلوم الطبية من الروم واليونان والهند وترجموها إلى اللغة العربية, ثم نقلوا هذا الإرث إلى البلاد الغربية, فالعالم بأجمعه رهين للمسلمين بهذه الخدمة الجليلة. الطب اليوناني الذي هو الطب الإسلامي في الحقيقة في أمس حاجة في هذه الأيام إلى الرعاية التامة والإشراف العلمي والثقافي والمادي من البلاد العربية والإسلامية, من حكوماتها ومنظماتها وجمعياتها والشخصيات البارزة. أرجو أن الشيخ الدكتور عبد الله صالح الشتوي منهم, فألتمس من سعادته الإشراف والرعاية للنشاطات الطبية أيضا, ومد يدي عون في تنشيط نشاطات المؤسسة الإصلاحية الصحية. Now I would like to request His Excellency Dr. Abdullah Saleh Al-Shatawi, Cultural Attaché Royal Embassy of Saudi Arabia. اتنی بڑی تعداد میں سنی کہاں ملتے ہیں, تو میں 17, 18, 19 مارچ کو آپ لوگ مدعو ہیں عالمی اردو کانفرنس میں, جو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا ریگولر فیچر ہے, ہر سال وہ کرتی ہے. 3 بجے اشوکا ہوٹل میں آپ سب تشریف لائیں. کسی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا شناختی کارڈ
پین جو بھی ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ رکھیے. وہیں پر آپ کا ہمارے لوگ ہوں گے, وہیں پر دعوت نامہ ایشو ہوگا اور آپ اندر تشریف لائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرکاش جاوڑیکر جی اس کا افتتاح فرمائیں گے 17, 18, 19. 17 کو تو وہاں ہم لوگ کریں گے, اور 18 اور 19 کا فنکشن جو ہے, جو کاروباری اجلاس ہوگا, وہ ہم لوگ اسکوپ بھون میں کریں گے. اس کا موضوع ہے اردو زبان و ادب ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر. 28 اور 29 اپریل کو قومی کونسل یا ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسے موضوع پر ہم سیمینار کرنے جا رہے ہیں جس کی بہت ضرورت ہے. اس کا موضوع ہے ہندوستان میں اردو زبان کی قانونی حیثیت. یہ پہلی بار اس موضوع پر ہم لوگ سیمینار کر رہے ہیں 2 دن کا. اردو زبان ادب نہیں, اردو زبان کی قانونی حیثیت کیا ہے. اور اس میں زیادہ تر ججز ہیں, وکلا ہیں, جو جوڈیشل میں لوگ ہیں کام کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں, IAS آفیسرس ہیں. ان لوگوں کو ہم نے مدعو کیا ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے وہاں پر. تو اندازہ ہوگا کہ اس ملک میں اردو کی اصلاً قانونی حیثیت کیا ہے. میں مداخلت کے لیے معافی چاہتا ہوں, لیکن میں نے کہا کہ اب اس موقع بہت بہتر ہے, میں آپ سے اعلان کر دوں کہ آپ دونوں سیمیناروں میں تشریف لائیے. آپ مدعو ہیں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی طرف سے. بہت بہت شکریہ. 28 29 والا کہاں پر ہے؟ 28 29 کی ڈیٹ آ جائے گی ابھی. نہیں, جگہ 28 29 کا وینیو ابھی طے نہیں ہوا ہے, لیکن امید یہ ہے کہ ہم لوگ انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں اس کو کریں گے. وہ اخبارات میں اشتہارات بھی آ جاتے ہیں, تو آپ کو ساری چیزوں کی اطلاع ہو جائے گی. شکریہ. ایک عظیم الشان دعوت کے لیے تمام شرکاء کی جانب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب کا. Now I have the privilege to request the chief guest of this session, His Excellency Dr. Abdullah Saleh Al-Shadawi, Cultural Attaché, Royal Embassy of Saudi Arabia, to deliver inaugural address. بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية يسعدني أن أشكر القائمين على مؤسسة إصلاحي للرعاية الصحية وعلى رأسهم الدكتور نازي شحتشام لتوجيه الدعوة لي والحضور في هذه الندوة العلمية, ولا أنسى الأستاذ هشام أجمل أيضا الذي دعاني في هذه الندوة العلمية حول المخطوطات الطبية, الموارد والتحديات, بما أتاح لي الفرصة للاستفادة من مدونات الندوة والاستزادة في معرفتي عن الموضوع. لا يخفى على أحد منا علم الطب يعد من أوسع مجالات الحياة التي كانت للمسلمين في إسهامات بارزة على مدار العصور, فتطور هذا العلم على يد العلماء المسلمين الذين لم يقتصروا على مجرد نقل عن غيرهم مما سبقوهم, ومما توسعوا على إضافة باهرة في ابتكاراتهم واكتشافاتهم. إن الإنسان منذ وجه على وجه الأرض يهتدي بإلهام ربه إلى أنواع التطبيق تتفق على المستوى العقلي والتطور الإنساني, وكان ذلك في الطب البدائي. بدأ الخلفاء الدولة العباسية يستخدمون أطباء من الروم والهند, ونشطوا في ترجمة كل ما وقع تحت أيديهم من مؤلفات طبية. والأطباء المسلمون هم الذين أول من عرف التخصص, فكان منهم أطباء العيون, ومنهم الجراحون, ومنهم الفاصدون, ومنهم مختصون في أمراض النساء. في العصر العباسي أجاد المسلمون في كل أنواع الفروع من الطب, وصححوا ما كان من أخطاء العلماء السابقين تجاه نظريات معينة. يعتبر أبو بكر الرازي من أعظم علماء الطب في التاريخ قاطبة, وكان أبو القاسم الزهراوي من أعظم الجراحين في التاريخ, حيث تمكن من اختراع أول أدوات الجراحة, ووضع القوانين للجراحة, واختراع خيوط الجراحة, ويعتبر كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف موسوعة طبية هامة. وقد برزت شخصيات إسلامية أخرى لامعة في ميدان علوم الطب أمثال ابن سينا
الذي استطاع أن يقدم للإنسانية أعظم خدمات بما توصل إليه من اكتشافات. فقد كان أول من اكتشف العديد من الأمراض التي ما زالت منتشرة حتى الآن، وكذلك أول من فرق بين الشلل الناجم عن سبب داخل الدماغ والشلل الناتج عن السبب الخارجي. أما فيما يتعلق بالمخطوطات الطبية وهي موضوع هذه الندوة، فالهند تفتخر حقا باحتضانها لما يقارب 180,000 مخطوطة، وحوالي 40% منها هي مخطوطات باللغة العربية. فهذا يزيدني شرفا بأن ألقي هذه الكلمة باللغة العربية، لأن أكثر من 40% من المخطوطات التي موجودة بالهند هي باللغة العربية. وأتيت أنا هنا لكي أتكلم باللغة العربية، لأن هذه المخطوطات أكثرها باللغة العربية، أي ما يزيد عن حوالي 5